بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جنگ بدر اسلامی تاریخ کے عروج کا نقطہ آغاز ہے۔ جنگ بدر میں بے شمار سبق آموز مواقع آئے۔ آج میں آپ کو اس میں سے ایک نقطے کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثاران کے ساتھ جہاں پر پڑاؤ کیا تو وہاں ایک 33 سالہ نوجوان صحابی حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں پر ٹھہراؤ کا اور پڑاؤ کا اور اس مقام کو اپنا مسکن بنانے کا حکم ربانی ہے یا آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو کچھ کہنے کی ہم میں مجال اور جسارت نہیں، اور اگر ایسا نہیں اور آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ حکم ربانی ہے اور نہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میری دانش میں یہ مقام جنگ کے دوران ٹھہراؤ کے لیے اور پڑاؤ کے لیے شاید مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کنویں کے قریب جا کر پڑاؤ کرنا چاہیے اور پانی پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ پانی ہماری دسترس میں رہے گا، ہمیں اس کی ضرورت بھی رہے گی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم ابھی رکے ہیں یہ مقام نسبتاً نچلی سطح پر ہے۔ اگر بارش ہو گئی، پانی اوپر سے بہتا ہوا یہاں آ کر ٹھہرے گا، یہ جگہ کیچڑ نما بنے گی، دلدل کی صورت اختیار کرے گی اور ہمیں جنگ میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ حضور نے جب اس نوجوان صحابی کا یہ مشورہ اور پھر اس مشورے پر ایک روشن دلیل سنی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے حباب بن المنذر کو سراہا اور ان کے اس مشورے پر ان کی تعریف کی، اور انہیں تمام صحابہ میں ایک منفرد لقب ذو الرائے، صاحب رائے کا عطا فرمایا کہ یہ شخص مضبوط رائے اور بہترین سوچ والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بعد میں اپنے معاملات میں حضرت حباب بن المنذر سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا حضرت حباب کے مشورے کے مطابق، اور کنویں کے قریب جا کر آپ نے صحابہ اکرام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں چند ایک بڑی سبق آموز باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیر اور بھلائی کے کام میں مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورے سے انسان بعد کی شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندگی سے بچ گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عمر میں چھوٹا شخص بھی مشورہ دے اور اس کا مشورہ حکمت پر اور درستگی پر مبنی ہو تو اس مشورے کو قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بھلا رحمت کونین سے بڑا مخلوق میں کون ہے؟ آپ نے اس کے باوجود حضرت حباب کے مشورے کو قبول کیا، ان کی تحسین بھی فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ دینے والا شخص جب مشورہ پیش کرے تو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر پیش نہ کرے کہ میری یہ خواہش ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اس مشورے کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اور دلیل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کے پاس مشورہ قبول کرنے کی کوئی وجہ، کوئی جواز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب کا یہ مشورہ قبول فرمایا اور آپ نے کنویں کے قریب ٹھہراؤ فرمایا۔ رات بارش ہو گئی، پانی وہیں جا کر جمع ہوا جہاں حضرت حباب نے خدشے کا اظہار کیا تھا، اور وہ بہت زیادہ مشکل کا باعث بنا قریش مکہ کے لیے، اور جنگ کے درمیان انہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی
اور یہ بھی ایک وجہ بنی ان کی شکست فحش کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معاملات میں کسی صاحب رائے، کسی سیانے، کسی دانش مند آدمی سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔